امام حسن ہائے 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 امام حسن بسم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم الطيبين الطاهرين المعصومين صلى الله عليه وسلم اللهم كل وليك صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل وليا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات محمد بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين صلوات محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جو مقصد زندگی لے کر فرش عذاب پر آئے خدا ان مقاصد میں ہم سب کو کامیابیاں عمرانیاں نصیب فرمائے۔ قرآن مجید کی بہت پیاری آیت جس میں ارشاد ہوا بقیت اللہ خیر لکم، ایک ایسا وجود ہے جسے پروردگار عالم نے باقی رکھا، یہ وجود تمہارے لیے باعث خیر ہے، باعث برکت ہے۔
ایک چیز ثابت ہوئی کہ جسے خدا بقا عطا کرتا ہے اسی میں برکت ہوتی ہے۔ دنیا چاہے زور زبردستی سے کسی کو بقا دینا چاہے، چند دنوں کے لیے اس کے نام کو باقی رکھ تو سکتی ہے، لیکن اس کے وجود میں خیر نہیں ڈال سکتی۔ اور جسے خدا باقی رکھتا ہے خدا اسے باعث خیر بناتا ہے۔ جس طرح خدا نے ذکر حسین کو بقا دی تو ذکر حسین میں خیر ہے، خدا نے نام حسین کو بقا دی تو نام حسین میں خیر ہے۔ بلکہ میں یہ کہوں خدا نے وجود شیعہ کو بقا دی اور خدا نے آپ کے وجود میں خیر رکھا کہ آج دنیا 1 ارب مسلمانوں کو نہیں دیکھ رہے، دنیا صرف علی ولی اللہ والوں کو دیکھ رہی، کیونکہ خدا نے آپ کے وجود میں خیر رکھا ہے۔ اللہ چاہے جس کا نام باقی رکھے۔ محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے، بعض مسلمان بڑی کوشش کرتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں مسلمان کو کسی اور صحابی کی یاد دلائی جائے، لیکن زبردستی سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ حسین کا نام ہم نے زندہ نہیں رکھا، حسین کا نام خدا نے زندہ رکھا۔ انسان کے اندر اتنی طاقت نہیں، ورنہ کسی کا نام اگر زندہ رکھنے پہ اگر پیسے کے زور پر، دولت کے زور پر، طاقت کے زور پہ ہوتا تو آج حکمران اپنا نام زندہ رکھ پاتے۔ اتنی مارکیٹنگ کرتے ہیں، اتنے کروڑوں کے اخباروں میں اشتہار ڈالتے ہیں اپنے نام کو اچھا دکھانے میں، لیکن سارے خرچے کرنے کے بعد بھی پھٹکار وہی ان کے چہرے پہ پڑتی رہتی ہے۔ تو خدا جسے خیر دے۔ امیر شام نے کتنے ہزار منبروں سے امیر المومنین کے نام کو خراب کرنا چاہا، لیکن خدا نے علی کے نام کو بقا دی۔ جب بقا دی تو نام علی کو خیر دیا۔ تو یاد رکھنا جسے خدا باقی رکھتا ہے خدا اسے خیر بناتا ہے۔ اور خیر کس چیز کو کہتے ہیں؟ خیر کا مطلب یہ ہے خدا اس کے وجود کو باعث برکت بناتا ہے۔ اس کا وجود اپنے لیے بھی باعث خیر و برکت ہے، کسی اور کے لیے بھی باعث خیر و برکت ہے۔ باعث برکت ہے کا مطلب کیا ہے؟ جس میں برکت ہوتی ہے اس کے وجود میں سکون ہوتا ہے۔ آپ کسی کا نام بھی لے کے دیکھ لو سکون نہیں ملے گا، لیکن خدا نے نام حسین میں سکون رکھا ہے۔ دنیا کے ہر گریے سے انسان بیزار ہے۔ کوئی نہیں کہے گا خدا نہ خواستہ ماں مر جائے تو میں گریہ کروں، باپ مرے تو میں گریہ کروں۔ کوئی نہیں کہے گا کہ میرا مال چوری ہو جائے تو میں گریہ کروں۔ ہر رونے سے انسان بھاگتا ہے، لیکن ایک ایسا رونا ہے جس کے لیے انسان دوڑتا ہوا آتا ہے۔ ابا عبداللہ حسین کا گریہ ہے، کیونکہ اس پر رونے کے بعد خدا کو کیا دیتا ہے؟ سکون دیتا ہے۔ یہ خیر کا مطلب سکون ہے کہ یاد رکھنا پوری دنیا مل بھی جائے، 2 لفظ اپنے ذہنوں میں یاد رکھا کرے، اپنے بچوں کو سکھایا کرے۔ ایک لفظ ہے آسائش، ایک لفظ ہے آرامش۔ دنیا مل کر بھی تجھے آسائش دے سکتی ہے، آرامش نہیں دے سکتی۔ آسائش کا مطلب فیسلٹیز۔ دنیا پنکھا لگا دے گی تاکہ ٹھنڈی ہوا ملے، گرمی کا موسم اے سی دے دے گی، سردی کا موسم ہیٹر دے دے گی، سفر کرنا ہے جہاز دے دے گی، رہنا ہے گھر دے دے گی، حکومت کی لالچ ہے تو شہر رہ کا قفالہ دے دے گی۔ دنیا یہی دے سکتی ہے، فیسلٹیز دے سکتی ہے۔ آج آپ کے حکمران امریکہ کے چرنوں میں گر بھی جائیں، امریکہ کیا دے سکتا ہے؟ فیسلٹیز دے گا۔ کہا جب حکومتیں کر لو کہ فلاں ملک میں اتنے پلاٹ دے دوں گا، فلاں اکاؤنٹ میں اتنے پیسے دے دوں گا، فرسٹ کلاس جہاز بھیج دوں گا، تمہارے بچوں کو نیشنلٹیز دے دوں گا، گرین کارڈ دے دوں گا، کہ یہ تجھے آسائش دے سکتا ہے، لیکن یاد رکھنا تجھے آرامش نہیں دے سکتا۔
دنیا کا کوئی اسٹور نہیں ہے جو تجھے آرامش دے. آرامش کا مطلب نعمت سکون ہے. سکون تجھے نہیں دے سکتے. بڑے بڑے بنگلوں میں رہنے کے بعد بھی ان کے اندر سکون نہیں ہوتا. بڑی بڑی مال کمانے کے بعد بھی ان کے پاس سکون نہیں ہوتا. لشکر کی تعداد ان کی بڑی ہوتی ہے پر سکون نہیں ہوتا. یہ مار کر بھی سکون میں نہیں رہتے اور تو مر کر بھی سکون میں رہتا. آج کسی کو لگتا ہے یہ مار کر بھی بے سکون رہتے ہیں. دیکھیے نہ یزید حسین کو شہید کرنے کے بعد سکون میں تھا، نہ ٹرمپ سید علی کو شہید کرنے کے بعد سکون میں. آج حسین کے ماننے والے سکون میں، کیونکہ سکون کی نعمت خدا دیتا ہے. اور یاد رکھنا جب تو زندہ بھی ہے خدا تجھے برکت دیتا ہے، جب تو دنیا سے جاتا بھی ہے خدا تجھے برکت دیتا ہے، کیونکہ تیری بقا کا وعدہ خدا نے کیا ہے. کہنے حبیب انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ان کے وجودوں میں ہوگی کیونکہ ان کو بقا میں نہیں دیتا. اے حبیب تیری نسل کو برکت دوں گا کیونکہ تیری بقا کا وعدہ میں نے کیا ہے. اب ہو سکتا ہے آپ کے بچے، آپ کی نسلیں، یہ زمانہ جو چل رہا ہے یہ آخری زمانہ ہے، شاید ہمارے بچے گھبرا جائیں کہ اتنا بڑا دشمن، طاقت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، بم بھی ہیں، جہاز بھی ہیں، اور سارے مسلمان ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور ایک طرف پوری دنیا اور ایک طرف اہل بیت کے چاہنے والے تو تنہا. تو کبھی کبھی ذہن میں آتا ہے کہ یہ کہیں مار مار کے ہمیں ختم نہ کر دیں. دشمن زیادہ ہے، مطلب مسیحی بھی آپ کا دشمن، یہودی بھی آپ کا دشمن، تو مسلمانوں میں آؤ تو طالبان بھی آپ کا دشمن، داعش بھی آپ کا دشمن. مختلف تنظیمیں بن جاتی ہیں جو آپ کو مسلمان سننا بھی گوارا نہیں کرتی، جو کہتی ہیں انہیں کافر ڈکلیئر کرو. مطلب کیا کہ ان کا وجود کیا ہو جائے، ختم ہی ہو جائے، شیعہ رہیں ہی نہ. پورے 1400 سال میں یہ کوشش رہی، وہ جتنا دباتے رہے شیعہ اتنا ابھرتا رہا. کسی کی نسلوں کو اتنا نہیں مارا گیا. مطلب آپ کے اماموں کو 6 مہینے کے بچے تک کو شہید کیا تھا. یعنی حد الامکان کوشش کی گئی کہ نسل علی آل رسول کو ختم کیا جائے، اور اگر چاہنے والا آئے تو سبھی قتل کیا جائے. شناختی کارڈ دیکھ کے، انسان کے چہروں کو دیکھ کر، ان کے بدن پہ ماتم کے نشانوں کو دیکھ کر چن چن کے آپ کو مارا گیا. آپ کے جرنلز کو، آپ کے رہبروں کو، آپ کے ڈاکٹروں کو، آپ کے انجینئرز کو. یہ معاملہ صرف ایک ملک کا تھوڑی ہے. 90s میں اسی پاکستان میں لائرز شیعہ ہوتے تھے، مارتے تھے. ڈاکٹرز شیعہ ہوتے تھے، مارتے تھے. کسی سرکاری بڑے عہدے پہ کوئی شیعہ ہوتا تھا، قتل کرتے تھے. ابھی صرف یو اے ای سے تقریباً 60,000 شیعوں کو نکالا گیا. ہاں، اس میں کئی بیچارے اہل سنت بھی اس بھید چڑھ گئے، بس نام علی تھا نکال دیا، نام حسن تھا نکال دیا. تو میں نے کہا خوش نصیب ہو. یہ نسبت صرف انہی کو ملتی ہے جو برکت والے ہوتے ہیں. اللہ نے تجھے بقا رکھا ہے. میں نے کہا نمرود بھی تو تھا جو ابراہیم کو آگ میں پھینک رہا تھا. یہ ابراہیم صفتوں کو نکالا جاتا ہے. اور یاد رکھنا جسے خدا بقا دیتا ہے تو وہ آگ نمرود کو بھی گل و گلزار میں بدل دیتا ہے. یہ اللہ کا کمال ہے، یہ پروردگار عالم کا کمال ہے. سورہ رعد میں پروردگار عالم کچھ اشارہ کرتا ہے. پروردگار عالم فرماتا ہے مسلمانوں ایک چیز ذہن میں رکھا کرو، صاحبان ایمان ایک چیز سمجھا کرو. جب بارش آتی ہے نا
تو بارش آنے سے پانی گلیوں میں، روڈوں میں، میدانوں میں، کھیتوں میں جمع ہو جاتا ہے، جیسے پنجاب میں سیلاب آیا. اور جب یہ پانی چلتا ہے اور چلنے کے بعد آپ کو نظر کیا آتا ہے؟ پانی کے اوپر کچرا، لکڑیاں، خش و خاشاک. جب سیلاب آتا ہے اور پانی گلیوں سے جاتا ہے تو آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ پتھر نظر آتے ہیں، خش و خاشاک نظر آتے ہیں، پلاسٹک کی شوپرز نظر آتی ہیں. اور آپ سے کوئی پوچھے کہ اس وقت پانی میں راج کس کا ہے، تو آپ کہو گے خش و خاشاک کا راج. دیکھو تو صحیح، اچھل کود کر رہے ہیں پانی میں، پتھر، کچرا، لکڑیوں کے ٹکڑے، یہ سارا پانی میں کیا کرتا ہے؟ راج کرتا ہے. تو خدا کہتا ہے ابھی جو کم عقل ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پانی پہ کس کا راج ہے؟ خش و خاشاک کا راج ہے، پانی پہ ان پتھروں کا راج ہے، پانی پہ ان چھوٹے موٹے ذرات کا راج ہے. لیکن اللہ کہتا ہے جو عقل مند ہیں وہ صبر کرتے ہیں، ان کو بعد میں پتہ چلتا ہے راج کس کا ہوتا ہے. جب یہ پانی بیٹھ جاتا ہے، جب زمین خشک ہو جاتی ہے، تو زمین کے اندر جس کا راج ہوتا ہے وہ خش و خاشاک کا نہیں ہوتا، وہ اسی پانی کا ہوتا ہے. پھر اسی پانی سے خدا سرسبز زمین کو زرخیز کر دیتا ہے. تو فرمایا وقتی طور پہ تجھے نظر آئے گا کہ یزید یہ جو خش و خاشاک ہے اس کا راج ہے، لیکن زینب نے کہا یہ وقت تجھے بچائے گا کہ راج تیرا نہیں ہوگا، کربلا پہ راج میرے حسین کا ہوگا، دلوں پہ راج ابا عبداللہ کا ہوگا. ابھی یہ جو آپ شور سن رہے ہیں یہ خش و خاشاک کا شور ہے. جب یہ ساری چیزیں تھم جائیں گی اس وقت آپ کو پتہ چلے گا کہ راج کس کا ہے، یا ذکر خدا کا ہے یا ذکر محمد اور آل محمد کا ہے. چھٹے امام کا زمانہ، امام جعفر صادق علیہ السلام امام کے پاس آیا مولا کا چاہنے والا بڑا مایوس. یعنی ایسا زمانہ تھا، آپ تصور کریں کہ امام کے چاہنے والوں کو کھڑے کھڑے قتل کر دیا جاتا تھا، نام تھا اٹھا لیا جاتا تھا. ہجرتیں کر رہے تھے جب معصوم خود محفوظ نہیں، اگر پتہ چلتا یہ شاگرد معروف امام ہے فوراً اٹھا لیے جاتے. جو تھے امام کے زمانے سے کہ عالم چل رہا تھا. آیا امام کی خدمت میں بڑا گریہ کہ امام نے کہا رو کیوں رہے ہو؟ کہ مولا مجھے خوف ہے ایک چیز کا. کیا خوف ہے؟ مولا آپ دیکھیں تو صحیح، شیعوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے، مولا ہمیں چن چن کے مارا جا رہا ہے، مولا ہم ہجرتیں کر رہے ہیں، جہاں زیادہ ظلم شیعہ تقیہ میں چلے گئے ہیں، مولا ہم بتا بھی نہیں سکتے آپ کے چاہنے والے، مولا شادی کرنے جاؤ کوئی رشتہ نہیں دیتا، کس کا ماننے والا ہے کہ جعفر کا ماننے والا ہے، مولا ہمارے بچے بھی کم، مولا شادیاں بھی نہیں، مولا اولادیں بھی کم، مولا قتل بھی ہمیں کریں، زندانوں میں ہمیں ڈالیں، ہجرتیں ہم کریں، اور مد مقابل مولا ہمارے دشمن 4 شادیاں، 20 کنیزیں، 30 40 بچے، حکومت سپورٹ بھی کرے، عہدوں میں بھی ہیں اور گھوم بھی رہے ہیں جیسے شہروں میں ان کا راج ہے، تخت پہ ان کا راج ہے. تو مولا مسکرائے. امام نے فرمایا سیدھی بات کر، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہ مولا یہی کہ ہم مر رہے ہیں اور وہ جی رہے ہیں. امام نے کہا مطلب یہ کہنا چاہتے ہو کہ وہ زیادہ ہیں ہم کم ہیں؟ کہ جی مولا یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری تعداد بھی کم اور وہ تعداد میں بھی زیادہ، اور ہماری سختیاں بھی زیادہ، ہمیں قتل بھی زیادہ کیا جا رہا ہے. امام نے کہا مطلب یہ کہنا چاہتا ہے کہ تجھے ڈر ہے کہ کہیں ہم ختم نہ ہو جائیں. ہاں مولا سیدھی بات کر نہیں پا رہا، لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ بس شیعہ ختم ہی ہو جائیں گے، مولا قتل کر کے ہمیں مار دیا جائے گا. آپ کا مکتب، شیعوں کا مکتب، اہل بیت کے چاہنے والے مولا رہیں گے نہیں، ہوں گے بیچارے، بتائیں گے نہیں ہم شیعہ. مولا کیا ہوگا اس مکتب کا، کیا ہوگا اس مذہب کا؟ امام نے فرمایا ایک بات یاد رکھیں، کبھی کبھی کوئی کثرت میں ہوتا ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی، اور کبھی کبھی کوئی قلت میں ہوتا ہے لیکن بڑا بابرکت ہوتا ہے. کہ مولا میں سمجھا نہیں، وہ کثیر ہیں برکت نہیں، اور ہم قلیل ہیں تو بڑی برکت ہے. امام نے کہا ہاں ہم تعداد میں کم ہیں پر بابرکت ہیں، وہ بہت زیادہ ہیں پر بے برکت ہیں. کہ مولا میں سمجھا نہیں،
امام نے ایک بات بتا، بکری سال میں کتنے بچے دیتی ہے؟ کم مولا 2 بچے 3 بچے. کب کتیا کتنے بچے دیتی ہے؟ کم مولا 9 بچے. تو امام نے کہا مطلب اس کے بچے زیادہ، بکری کے بچے کم. کہاں مولا سیدھی بات ہے، کہاں 9 بچے کہاں 2-3 بچے. اور مثال امام کی تبھی تشریح کر رہا ہوں کہ مولا کیا کریں، اس کے 9 بچے یہاں 2-3 بچے. امام نے کہا یہ بتا مہینے میں کتنی بکریاں کٹتی ہیں؟ مدینے کی آبادی کاؤنٹ کر لیں، 50,000 کی آبادی بھی ہو تو ارب 10,000 بکریاں تو کھاتا ہوگا نا. تو کم مولا کم 5,000 8,000 9,000 اتنی آبادی کٹتی بہت ہے مولا. امام نے کہا کتے کتنے کٹتے ہیں؟ کہا مولا کتوں کو کھائے گا کون؟ حرام جانور ہے، اسے تو کوئی کاٹتا بھی نہیں ہے. امام نے کہا تو بات واضح ہو گئی کہ بکریاں پیدا بھی کم ہوتی ہیں، کٹتی بھی زیادہ ہیں. کتے پیدا بھی زیادہ ہوتے ہیں، مرتے بھی نہیں ہیں. پیدا بھی زیادہ ہوں مرتے بھی نہیں ہیں. اور یہ سچ ہے، کتا ہوتا بھی بڑا سخت جان ہے. بکری کو ہلکی گاڑی لگے مر جاتی ہے، کتا مرتا ہی نہیں. تو کہا مطلب پیدا بھی زیادہ ہوتے ہیں مرتے بھی نہیں ہیں. بکریاں پیدا بھی کم ہوتی ہیں مرتے بھی زیادہ ہیں. تو مولانا نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر بکریوں کو نہیں ہونا چاہیے، ہر جگہ کتوں ہی کتوں کو ہونا چاہیے. ہاں مولا ہونا تو ایسے ہی چاہیے. ایک جانور پیدا بھی کم ہو رہا ہے مرتا بھی زیادہ ہے، ایک جانور پیدا بھی زیادہ ہوتا ہے مرتا بھی نہیں ہے. امام نے کا مطلب ہر جگہ کتے ہی کتے نظر آنے چاہیے. کہاں مولا ہونا تو ایسے چاہیے. امام نے کہا اسے اتنا بتا، تو نے کبھی کسی گلی پہ کبھی کسی روڈ پہ 500 کتوں کو ساتھ جاتے ہوئے دیکھا؟ نہیں مولا میں نے آج تک نہیں دیکھا کبھی 200 کتے ساتھ جا رہے ہوں، 500 کتے ساتھ جا رہے ہوں. امام نے کہا عجیب ہے، پیدا بھی زیادہ ہوتے ہیں مرتے بھی نہیں ہیں. اور تم نے 500 کتوں کو ساتھ بھی نہیں دیکھا. کہیں مولا ساتھ تو نہیں دیکھا لیکن مختلف گلیوں میں گھومتا ہوا بڑا دیکھا. کبھی کہیں پہ بھونکتا ہے کبھی کہیں پہ بھونکتا ہے. امام نے کہا کیا تم نے وہ بکریاں جو پیدا بھی کم ہوتی ہیں کٹتی بھی زیادہ ہیں ان کو تم نے ایک ساتھ دیکھا ہے؟ کہاں مولا کبھی 2000 بکریوں کا جرمٹ، کبھی 1500 بکریوں کا جرمٹ، کبھی 500 بکریوں کا جرمٹ. امام نے کہا بس اتنا سمجھ جا ہماری مثال ان 2 جانوروں کی طرح ہے. تو بکری کی طرح ہے، تیرا دشمن کتے کی طرح ہے. کہا وہ پیدا بھی کہا وہ پیدا بھی زیادہ ہوتا ہے پر برکت نہیں ہے. تو پیدا بھی کم ہوتا ہے پر تیرے وجود میں برکت ہے. اور امام نے کہا کبھی سوچا ہے کتے ساتھ کیوں نہیں ہوتے بکریاں ساتھ کیوں ہوتی ہیں؟ کہ مولا کیوں؟ فرمایا کیونکہ کتوں کا کوئی چرواہا نہیں ہوتا، بکریوں کا چرواہا ہوتا ہے. ان کا کوئی امام نہیں ہے، تیرا امام زندہ ہے. آج شیعوں کو جمع کون کرتا ہے؟ مجلس حسین. آج ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کس کی وجہ سے؟ حسین کی وجہ سے. آج ہمارا ناتا، ہمارا رشتہ، ہماری پہچان کس کی وجہ سے ہے؟ حسین کی وجہ سے. کبھی تجھے اپنے گھروں میں، شہروں میں، گاؤں میں جمع کرتے ہیں مجلس حسین کے نام پر، کبھی تجھے کربلا میں جمع کرتے ہیں 40 حسین کے نام پر.
کس طرح یہ جھرمٹ پورا حسین ابا عبداللہ حسین کی طرف چلتا ہوا چلا جاتا ہے. تو فرمایا کبھی بھی اپنی قلت پہ پریشان نہ ہوا کرو، کیونکہ خدا نے اس قلت میں کیا عطا کی ہے؟ برکت عطا کی ہے. 40 سے زیادہ مسلمان ملک ہیں، پیسہ بھی ہے، پیٹرول بھی ہے، بم بھی ہیں، جہاز بھی ہیں، گولیاں بھی ہیں، ایٹم بم بھی ہیں، لیکن نہ گولیوں میں برکت ہے نہ میزائلوں میں برکت ہے. وہ گولی کس کام کی جو اسرائیل پہ نہ چلے، وہ میزائل کس کام کا جو دشمن اسلام پہ نہ چلے. لیکن ایک ملک ہے جس کی گولیوں میں بھی برکت ہے، جس کے میزائل میں بھی برکت ہے، کیونکہ اس کو چلانے والے علی ولی اللہ کے ماننے والے ہیں، کیونکہ ان کے وجود میں خدا نے کیا رکھی ہے؟ برکت رکھی ہے. اور عجب منظر ہے جب تاریخ اسلام میں گئے، وہاں بھی تلواریں بہت تھیں، وہاں بھی نیزے بہت تھے، لیکن نبی نے فرمایا من لہذا الکل، کون ہے جو اس کتے کا منہ بند کرے گا؟ میرا نبی خلق عظیم کا مالک ہے، کبھی الفاظ کسی کے لیے استعمال نہیں کیے. لیکن جو عمر عبدود جب خندق میں آیا اور کہا اے محمد ہے کوئی بہادر تو بھیج، تو نبی نے فرمایا من لہذا الکل، کون ہے جو اس بھونکنے والے کی بھونک کو بند کرے؟ پتا چلا جو اسلام پہ بھونکتا ہے نبی اسے کتا سمجھتے ہیں. تو کل والے بھونکنے والے کی بھونک کو بند کیا تو علی نے بند کیا، اور آج والے بھونکنے والے کو کسی نے جواب دیا تو علی کے بیٹے علی نے جواب دیا. زمانے میں جنگ حق و باطل آپ کو نظر آئے گی. یہاں جو صاحب شعور ہے اس نے دیکھنا ہے کہ باطل کے مقابلے میں کھڑا کون ہے. ہمیشہ کھڑا وہ ہوتا ہے جسے خدا نے بقا عطا کی ہے، جسے خدا نے عزت عطا کی ہے، جسے خدا نے وقار عطا کیا ہے. تو یہ ہمارا کمال نہیں کہ ذکر حسین باقی ہے، یہ خدا کا کمال ہے، یہ ارادہ الہی ہے. روایت ہے ابا عبداللہ حسین کا جب سر قلم ہو رہا تھا تو فرمایا امام حسین نے قسم کھائی، فرمایا واللہ لم یسکن دمی، خدا کی قسم مجھ حسین کا خون کبھی چپ نہیں بیٹھے گا، مجھ حسین کا خون کبھی ساکن نہیں ہوگا. کچھ وہ ہیں جو مر جائیں کہ مر گیا مردود نفاس رہا نہ، لیکن یہ وہ ہیں جسے خدا بقا دیتا ہے. فرمایا مجھ حسین کا خون کبھی چپ نہیں بیٹھے گا، کب تک؟ جب تک میرے بیٹے مہدی کا ظہور نہیں ہو جاتا. تو یہ خون حسین کا اثر ہے جسے خدا نے بقا دی ہے. کس کی تربت ہے جو ہر سال اپنا رنگ بدل دیتی ہے؟ وہ صرف رنگ نہیں بدلتی، باقاعدہ گیلی ہو جاتی ہے، رنگ رنگ خون بن جاتا ہے. یہ دنیا کو بتانے کے لیے کہ خدا ہے جس نے غم حسین کو باقی رکھا ہے. ارے آنسو نکلنا کوئی مذاق تو نہیں ہے، دلوں کا حسین کی طرف راغب ہونا مذاق تو نہیں ہے، غم حسین میں اتنی جذابیت ہونا مذاق تو نہیں ہے. یہاں کوئی جلسہ بھی کرے کتنی لالچیں دی جاتی ہیں، بسیں بھیجی جاتی ہیں، بریانیوں کی لالچیں دی جاتی ہیں، پیسوں اور نوٹوں کی بارشیں کی جاتی ہیں، تب 4 لوگ جا کے جمع ہوتے ہیں. یہاں اپنی جیب سے لگا لگا کر لوگ حسین کی زیارت پہ جا رہے ہیں. یہ وہ کشش ہے ابا عبداللہ الحسین کے ذکر کی، کیونکہ یہ خدا کا ارادہ تھا کہ میں ذکر حسین کو بقا دوں گا. کیونکہ اللہ اگر چاہتا ہے کہ زمین پر اس کی حکومت نافذ ہو جائے، اور وعدہ دیا ہے کہ یرثھا الا عبادی الصالحین، میں زمین کا وارث کن کو بناؤں گا؟ عباد الصالحین کو بناؤں گا. امام زمانہ کا لقب ہے یا ابا صالح المہدی، اے مرد صالح، اے فرزند صالح، اے صالح ابن صالح، جس کا انتظار زمین کر رہی ہے. یہ کب آئیں گے؟ حکومت الہی کو نافذ کریں گے. اب نفاذ حکومت کے لیے مولا اکیلے تو نہیں آئیں گے نا. نفاذ حکومت کے لیے حسین کو جس طرح کربلا میں بہادر چاہیے تھے، اسی طرح مہدی کو بہادر چاہیے.
اسی طرح امام کو عباس صفت چاہیے، اسی طرح امام کو وہ جوان چاہیے جو علی اکبر صفت ہوں، وہ خواتین چاہیے جو زینب صفت ہوں، وہ بچے چاہیے جو سکینہ صفت ہوں، وہ مائیں چاہیے جو رباب صفت ہوں، وہ مائیں چاہیے جو ام فروہ صفت ہوں، وہ نوجوان چاہیے جو قاسم صفت ہوں۔ تو لہذا جب مولا ظہور کریں گے یہ لشکر بنائے گا کون؟ کون اکبر بنائے گا؟ یہ تو نہیں کہ امام ظہور کریں پھر مولا 40 سال لگائیں لوگوں کو وہ بنانے کے لیے، نسلیں تو ویسے ہی تیار ہوں گی۔ مطلب امام جنریشن اندر جنریشن انتظار کریں کہ مائیں ایسے بچے جنیں، پھر ان کی تربیت ہو، پھر وہ جوان ہو، پھر وہ اس قابل ہو کہ نظام ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں۔ کہ نہیں میرے عزیز، امام آئیں گے تب جب یہ نسلیں پہلے سے تیار ہوں گی۔ تو سوال یہ ہے کہ نسلوں کو تیار کون کرے گا؟ کہ مہدی کے لیے جو نسلوں کو تیار کرے گا وہ حسین بن علی ہے۔ یہ فرش عزا نسل تیار کر رہا ہے۔ آج کیوں دوسری قوموں کے پاس نہ ایسے رہبر ہیں، نہ ایسے لیڈر ہیں، نہ ایسے جنرل ہیں، نہ ایسے شاعر ہیں جو اہل بیت کے چاہنے والوں کے پاس ہیں؟ خدا نے تجھے شاعر بھی دیے تو سبط جعفر جیسے، خدا نے رہبر اور لیڈر بھی دیے تو شہید حسینی جیسے۔ کس قوم کے پاس خمینی جیسے لیڈر ہیں؟ کس قوم کے پاس شہید سید علی خامنئی جیسے رہبر موجود ہیں؟ کس قوم کے پاس قاسم سلیمانی جیسے جنرل موجود ہیں؟ کس قوم کے پاس ایسے پروفیسر اور ڈاکٹر موجود ہیں جو ڈاکٹر چمران کی طرح ہوں؟ کس قوم کے پاس شریعتی ہیں؟ کس قوم کے پاس مطہری ہیں؟ یہ سب کچھ خدا کہاں دے رہا ہے؟ یہاں دے رہا ہے۔ یہاں کیوں دے رہا ہے؟ کیوں یہ کمال شریعتی کا نہیں، یہ کمال مطہری کا نہیں، یہ کمال حسینی کا نہیں، یہ کمال سبط جعفروں کا نہیں، یہ کمال فرش عزا حسین ابن علی کا ہے۔ یہ فرش عزا ہے جو نسلوں کو کیا کر رہا ہے؟ اب اس مفتی کو کیا سمجھ کہ اس گریے میں خدا نے کیا رکھا؟ اب اسے صرف آنسو نظر آتے ہیں، اسے وہ آئیڈیالوجی نظر نہیں آتا۔ آج کہتے ہیں شیعہ لعنتیں بھیجتے ہیں، شیعہ لعنتیں بھیجتے ہیں، شیعہ لعنتیں بھیجتے ہیں۔ بھئی جو لعنتیں بھیجتے ہیں وہی امریکہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ لعنت وہی بھیجتا ہے جس کے وجود میں نفرت پائی جائے۔ ہمیں اہل بیت نے ظالم سے دوستی کرنے سے بھی منع کیا، اور ظالم سے اتنی نفرت کس نے پیدا کروائی ہمارے دل میں؟ فرش عزا ہے۔ یہاں جب آنکھ سے آنسو گرتا ہے تو اس آنسو میں تولا بھی ہے، اس آنسو میں تبرہ بھی ہے۔ زیارت عاشورہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، تولا، تبرہ۔ آدھا حصہ سلام کا ہے، آدھا حصہ لعنتوں کا ہے۔ سلام ان پر جنہوں نے اللہ کی راہ میں جانے قربان کیا، سلام ان پر جنہوں نے دین خدا پہ اپنے بچوں کو قربان کیا، سلام ان پر جس نے اپنے اصحاب کو، جس نے اپنی اولاد کو، جس نے اپنے عزیز ترین بچے علی اکبر کو قربان کر دیا، اور لعنت ان پر جنہوں نے اتنی عظیم ہستیوں کے جسموں پہ گھوڑے دوڑا ہے۔ وَابْنُ عَاقِلَةِ اللَّقْبَاتِ اللَّعِينُ ابْنُ الْعِينُ، انہوں نے نبی کے زمانے میں جگر چبائے اور کربلا میں جگر گوشے رسول کو قتل کیا۔ ہمیشہ تجھے دو چہرے نظر آئیں گے، ایک وہ چہرہ جو انسانیت کو اوپر لے جانے کے لیے ہے، دوسرا وہ چہرہ جو انسانیت کو قتل کرنے کے لیے ہے۔ ایک وہ چہرہ ہے جو 6 مہینے کے بچے پر پانی بند کر رہا ہے، دوسرا وہ چہرہ ہے جو ہور کے پورے لشکر کو پانی پلا رہا ہے۔ آج دیکھو نا کہ کہاں کون انسانیت کو بلند کر رہا ہے۔ آج رہبر معظم کے حکم پر اگر اٹیک بھی کرتے تھے تو دقیق وہ کمرہ بھی چنتے تھے جس میں واقعاً وہ فوجی بیٹھا ہو جس کو مارنا ہے، ایسا نہیں کہ عوام کو ماریں۔
اکثر لوگ کہتے تھے جملہ یہ پورا بم کیوں نہیں مار دیتے تاکہ سارے اسرائیلی مر جائیں؟ کہا نہیں، ہم شریعت کے پابند ہیں، ہم اہل بیت کے پابند ہیں، ہم اصولوں کے پابند ہیں۔ جنگ صفین ہوئی، امیر المومنین پہ 1 ہفتہ پانی بند کیا امیر شام نے۔ مولا علی خود اٹیک کرتے ہیں، کہتے ہیں 1 ہفتے کی بندش کے بعد علی نے 1 دن میں اس پانی کو واپس لیا، اور جب واپس لے لیا تو لشکر والے آئے، علی ہم بدلہ لیں گے، ہمیں پیاسا رکھا، بوند بوند پانی کے لیے ترس گئے۔ لشکر بہت بڑا تھا امیر المومنین کا، 40 سے 50 ہزار کا لشکر، پانی بند ہے، فرمایا علی اس پہ پانی بند کرو۔ امام نے کہا نہیں، علی شریعت کا پابند ہے۔ میرے نبی نے فرمایا بچوں پہ ظلم نہ کرنا، کھیتوں کو نہ جلانا، جو میدان کو چھوڑ کے جائے اس کو پیچھے سے وار نہ کرنا، عورتوں پہ ظلم نہ کرنا، کسی پہ پانی بند نہ کرنا، کسی پہ کھانا بند نہیں کرنا۔ جوان مرد تھے۔ تو میدان جنگ میں بھی عمرو عاص جب اپنا پورا لباس اتار کے بھاگنے لگا تو امیر المومنین نے اپنی نگاہوں کو پھیر دیا، ورنہ 2 منٹ کا کام تعلیم کے لیے وہاں عمرو عاص کو مار دیتے، پوری جنگ امیر المومنین کے ہاتھ میں تھی۔ لیکن مولا یہ سمجھانے کے لیے آئے کہ علی جنگ جیتنے کے لیے نہیں آیا، علی انسانیت کو جیتنے کے لیے آیا ہے۔ یہاں پیغام انسانیت دیا جاتا ہے۔ پوری دنیا تاریخ جان کے اگر علی چاہتے اس وقت عمرو عاص کو مار دیتے، گھوڑے سے نیچے گرا، بھاگ رہا ہے میدان کو چھوڑ کے اور لباس اتار دیا۔ کسی نے اس سے پوچھا کہ تم نے لباس کیوں اتارا؟ کبھی علی کو جانتا تھا کہ علی کی نگاہیں کبھی حرام پہ نہ پڑی ہیں نہ پڑتی ہیں، نگاہ علی کو جانتا تھا۔ میدان میں اس نے اپنے لباس کو اتار دیا اپنی جان کو بچانے کے لیے، اور حسین نے اپنا سب کچھ دے دیا دین کو بچانے کے لیے۔ یہ فرق ہے 2 وجودوں میں، ایک انسانیت کو بلند کرنے۔ کسی نے کہا امیر المومنین 1 دن کے لیے پانی بند کریں، مولا نے کہا نہیں کر سکتا۔ کہ علی اس نے جو بند آپ کیوں نہیں کر رہے؟ امام نے کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ جو اس نے کیا وہ علی کرے، پھر کیا فرق رہ جائے گا ابو سفیان کے بیٹے میں اور ابو طالب کے بیٹے میں؟ یہ امام انسانیت ہے۔ کربلا انسانیت اور عدم انسانیت کا پیغام ہے۔ اگر لائن کے سائڈ پہ کھڑے ہو حسین کی طرف، مطلب تو طرفدار انسانیت ہے۔ اگر وہاں کھڑے ہو مطلب انسان نما حیوان ہو۔ تبھی فرمایا اکبر کے لیے نہیں کہا یہ اللہ کی بڑی حجت ہے، اصغر کے لیے کہا یہ حجت کبریٰ ہے، کیونکہ اکبر کو شہید کیا تو کہیں گے بیعت نہیں کر رہا تھا، لیکن اصغر کو کیوں مارا؟ جو بچہ اپنی ماں سے اپنی زبان سے پانی نہ مانگ سکے، کیا اس سے بھی بیعت لینی تھی کہ آپ نے گلے میں تیر مار دیا؟ کیا سکینہ سے بھی بیعت لینی تھی کہ اتنے تماچے مار دیے؟ یہ درس انسانیت دیتے ہیں میرے عزیز۔ کل حسین نے درس انسانیت دیا، آج حسینی درس انسانیت دے رہے ہیں۔ پوری دنیا گھوم لو، پوری دنیا کا چکر لگا لو، جو ہیومن رائٹس کی باتیں کرتے ہیں انہیں کہو مجھے دنیا میں آدھا کلومیٹر دکھاؤ جہاں پہ چپے چپے پہ خدمت بشر ہو، خدمت انسانیت ہو، چپے چپے پہ نعمت ہو۔ پوری دنیا گھوم لو گے تجھے آدھا کلومیٹر نہیں ملے گا، اور ان دنیا والوں کو کہو آؤ میں تجھے کربلا لے جاتا ہوں۔ 70 کلومیٹر کا راستہ ہے جس کے چپے چپے پہ انسانیت کی خدمت کی جاتی ہے۔ کہاں کوئی کسی کو بٹھا کے پاؤں دباتا ہے؟ کہاں کوئی یہ زمانہ کیپٹلزم کا زمانہ جہاں چھوٹی چھوٹی خدمت کے لیے پیسے دیے جائیں، نائی تو پیسے دے، مساج کی مشین تو پیسے دے، ہوٹل میں اسٹے کرو تو پیسے دے، پانی بیچے تو پیسے پہ بیچے، لیکن جب کربلا پہنچتے ہو وہاں بس انسانیت ہے۔ تھکے ہوئے ہو تو لوگ آئیں گے، آ جاؤ میں تیرے پاؤں دباتا ہوں۔ ٹوٹے ہوئے ہو تو کوئی آئے گا، آ جاؤ میں تیرے پاؤں کے چھالوں کا علاج کروں۔ پیاسے ہو تو امیر ہو غریب ہو سب راستے پہ کھڑے ہیں، ارے پانی پیتے، بھوک لگی ہے تو کھانا لے کر کھڑے ہیں، اپنے گھروں کے دروازوں کو کھول دیا، کپڑے میلے ہیں ہمیں تو ہم تجھے دھو کر دیتے ہیں۔ کہاں اتنی انسانیت پائی جاتی ہے جو حسین سے جڑ جاتا ہے وہ گویا انسان کامل بن جاتا ہے، کیونکہ جب انسان انسانیت سے ہٹتا ہے تو سمجھو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ حسین آپ کا دل سخت ہونے ہی نہیں دیتے، جو ہر مجلس میں آئے اور مصائب سنے اس کا دل کبھی سخت ہو ہی نہیں سکتا۔
تبھی شیعوں کے دل نرم ہیں، انسانیت کے لیے دل دھڑکتے ہیں۔ عجیب روایت ہے، کہتے ہیں جب امام حسن کی بیوی نے ان کو زہر دی، اب زہر تو دے دیا اس نے، ایک تو پورے دن کا روزہ تھا حسن ابن علی کا۔ جب افطار کے لیے امام نے کنیز سے پانی مانگا تو یہ آب اصل میں افطار امام کرتے تھے میٹھے پانی سے، شہد والے پانی سے، یہ اس کے اندر زہر ملا کے حسن ابن علی کو دیتی ہے، اور جب تک مولا نے پیا نہیں اس نے کسی کنیز کو اندر آنے نہیں دیا، اور جب پی لیا تو یہ باہر نکلی، اور امام حسن نے جب آواز دی کہ میرا جگر چل رہا ہے، میرے سینے میں بڑی تکلیف ہو رہی ہے، کنیزیں سمجھ لی کہ امام کو کچھ ملا ہے، اور پھر فور امام نے خون کی الٹیاں کرنا شروع کر دی، جگر کے ٹکڑے باہر آنے لگے، تو کنیزوں نے شور مچایا، کسی نے کہا زینب کو بلاؤ، کسی نے کہا حسین کو بلاؤ، کسی نے کہا عباس کو بلاؤ۔ اب کہتے جب یہ عالم ہوا تو کنیزیں خبردار ہو گئے کہ گھر کے اندر سے کچھ ہوا ہے، تو انہوں نے دروازے بند کر دیے کہ حسن کی زوجہ بھاگ نہ سکے۔ کہتے جب یہ سمجھ گئی کہ میں نکل نہیں پا رہی، ابھی زینب آئیں گی تو میں کیا کروں گی، عباس آئیں گے تو میں کیا کروں گی، حسین آئیں گے تو میں کیا کروں گی۔ کہتے جب ہنسنے لگی اور پریشان ہوئی تو پھر بھی حسن ابن علی کے پاس گئی اور مولا کے قدموں پہ گری کہ حسن مجھے بچا لو، عباس مجھے بچا لو، حسین سے۔ اتنے کریم تھے، جب کہا نا مجھے بچا لو، امام حسن نے کہا پچھلے دروازے سے نکل جا کر کسی کو نہیں بتانا۔ جو اپنے قاتل کو پناہ دے، امیر المومنین کو ضربت لگی، فرمایا حسن میرے لال اگر میں بچ گیا تو میں سے چھوڑ دوں، اگر دنیا سے چلا گیا تو فرمایا اسے اتنی ضربت مارنا جتنی اس نے ماری تھی، اور کہا حسن جب تک زندہ ہوں کچھ نہ کرنا۔ جب مولا حسن آتے تھے کہ پوچھتے تھے حسن پانی پلایا اس نے، حسن کہیں بھوکا تو نہیں ہے کہ میرے شیعہ اپنا غصہ اس پر نکالے، اس نے امیر المومنین کو ضرورت ماری ہے کا پانی پلانا، کھانا کھلانا، یہ وہ امام ہے۔ مدینے میں آیا امام زین العابدین، رہنے کے لیے جگہ نہیں تھی، لوگوں نے کہا جس کو گھر نہیں ملتا نا رہنے کے لیے، وہ بنو ہاشم کے امام ہیں علی زین العابدین، اس کی بیرونی میں جا کے لوگ رہتے ہیں، یہ چلا گیا وہاں، کہتا رہا مجبور تھا، اس کے پاس جگہ نہیں تھی، کھانا کھایا، ایک دو دن رہا، جب دانے لگا تو امام زین العابدین کا سامنا ہوا، مولا نے کہا سواری ہے جانے کے لیے، کہا نہیں، اپنے غلام کو کیسے سواری دے، کہ کھانا صحیح کھایا، کہاں، جب جانے لگا نا تو کہا کہ علی بن حسین لگتا ہے تو نے پہچانا ہے۔ امام زین العابدین نے فرمایا میں تجھے کبھی بھولا نہیں، کہ مجھے پہچانا ہے، کہاں، کہ تو وہی تو ہے جس نے اکبر کے سینے میں برچھی ماری، کہا جانتے ہوئے گھر میں جگہ دی، کھانا لیا، میری سمجھ میں نہیں آیا، کہ دیکھ تو نے وہ کیا جو تیرا کردار تھا، میں نے وہ کیا جو ہمارا کردار تھا۔ اتنی انسانیت میں بڑے ایمان، تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں جو اپنے دشمن کو جگہ دیں، جو اپنے قاتلوں کو پانی پلائیں، وہ آپ سے کتنی محبت کرتے ہوں گے۔ آپ تو ان کے نام پہ لوگوں کو پانی پلاتے ہو، آپ تو ان کے نام پہ لوگوں کو نظر و نیاز کراتے ہو۔ پھر مجھے سمجھ آئی کہ واقعاً یہ جملہ جو سیدہ نے کہا یہ قابل ہضم جملہ ہے، کہ فرمایا کہ میں تب تک جنت میں نہیں جاؤں گی
جب تک میرے حسین کے چاہنے والے جنت میں نہیں جاتے. میرے استاد ایک جملہ کہا کرتے تھے، فرماتے تھے میرے لال بی بی نے تو کہہ دیا نا میں جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک حسین کے چاہنے والے نہیں جائیں گے. تو مجھے کہا میرے لال اب اتنی بڑی ضمانت سیدہ نے اٹھا لی ہے تو کہا تھوڑا اس بی بی کا لحاظ کرنا، ادب کرنا. میں نے کہا کیسا لحاظ؟ کہا اب دیکھ ایسے بن کے جانا کہ بی بی کو زیادہ دیر کھڑا نہ رہے. جو کچھ ہے دنیا میں کرتے جاؤ، اپنی صفائی ہے، اپنی توبہ ہے، نام اعمال کے اندر گندگی ہے، سب کچھ یہاں کر کے جاؤ. کیونکہ وہ خود کہتا ہے کہ جب ہم اور کو بخش سکتے ہیں تو کیا تجھے نہیں بخشیں گے؟ کبھی فرمایا اس آنسو میں اتنی طاقت ہے یہ جہنم کی آگ کو بجھا سکتا ہے. چھٹے امام فرماتے ہیں ابھی تو رویا نہیں، ذاکر نے مسائل پڑھے نہیں تو رونا چاہتا ہے. فرما تم سب کے سروں کے پیچھے ہماری دادی زہرا کھڑی ہے. دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کر کے خدا کی میرے حسین کا زیادہ دلوں کو کربلا لے جائیں. ایسے سلام کرو جیسے زینب کبریٰ نے کیا. یہ میرا سلام نہیں، امام زمانہ کا سلام ہے. پہلے کربلا چلو پھر مدینے. میرا سلام ان زخمی کلائیوں پر جنہیں رسیوں سے باندھ گیا تھا. اللہ جانے امام زمانہ کن کی کلائیوں کو یاد کر کے رو رہے. علماء فرماتے ہیں یہ زینب کبریٰ کی کلائیاں ہیں. میں نے بڑا سوچا بی بی زینب کو پتھر مارے گئے. امام زمانہ نے وہ منظر یاد نہیں کیا. بی بی زینب کو تازیان مارے گئے. امام زمانہ نے وہ منظر یاد نہیں کیا. اللہ جانے کلائیوں میں ایسا کیا تھا کہ امام زمانہ یاد کر کے رو رہے. راوی کہتا ہے یہ 11 محرم کا دن تھا جب زینب کی نظر حسین کی پامال بدن پہ پڑے. زینب
से ऐसे गिरे जैसे पास घोड़े से गिरे अल्लाह ने बीबी ज़ैनब ने क्या देखा जब भाई के बदन पर निगाह पड़ी सर मौजूद नहीं था। ज़ैनब ने देखा बदन जमीन पे नहीं बल्कि तीरों पे मौजूद था। ज़ैनब को एक मंजर याद आया, एक भाई मदीने में था जिसके बदन पे तीर थे, एक भाई करबला में जिसका बदन तीरों पे है। अजब नहीं कटी हुई गर्दन से आवाज आई, जब हसन को तीर लगे थे तूने अपने हाथों से निकाले उस ज़ैनब का हुसैन के बदन से तीर नहीं निकालोगे। ज़ैनब की आवाज आई होगी, हुसैन निकालना तो चाहती हो लेकिन कैसे निकालो। ज़ैनब मजबूर, बीबी क्यों मजबूर है? इमाम ज़माना फरमाते हैं मेरा सलाम हो मेरी उन पुट्ठियों पे और जिनके हाथों को उनकी गर्दनों से बांधा गया। ज़ैनब ऐसे गिरी जैसे अब्बास गिरे थे। अब्बास के बाजू नहीं थे, ज़ैनब के बाजू पसे गर्दन बंधे थे। लेकिन अज़ादारो एक छोटा सा फर्क था, जब अब्बास गिरे तो सर हुसैन की गोदी में था, लेकिन जब ज़ैनब गिरी नामहरमों का मजमा फरियादें करते रहे आए ज़ैनब की मजलूमियत पर कभी करबला में हुसैन के बदन पर रोए, कभी मदीने में हसन के जनाजे पे रोए। कहते जब जहर मिली जिगर के टुकड़े तश्त में बाहर आए, अपने भाई को बिस्तर पे सुलाया। जहर इतना शदीद था, कभी दाएं करवट लेते कभी बाएं करवट लेते। इतने में इमाम हुसैन आए, सर हसन को अपनी गोद में लिया। रावी के इमाम हसन बड़ा गिरिया कर रहे थे। फरमाया हसन इतना रो क्यों रहे हो? फरमाया हुसैन अपने लिए नहीं रो रहा, हुसैन तेरी तन्हाई पे रो रहा हूँ। मेरा सर तेरी गोदी में है, तेरा सर किसकी गोद में होगा? हसन पानी पीने नहीं हुसैन तू 3 दिन का प्यासा मारा जाएगा। कहते इतने में कुछ छोटा बच्चा दौड़ा दौड़ा आया, रोता रोता अपने बाबा के सीने से लिपट गया। बीबी ज़ैनब कहती है मैंने बच्चे को उठाना चाहा, कैसे बाबा के सीने में तकलीफ है।
سانس لینے میں مشکل ہے، ہاتھ کا اشارہ کیا زینب قاسم کو مجھ سے جدا نہ کر، میرے یتیم کو میرے سینے پہ سونے دو۔ مولا نے اپنی باہوں میں قاسم کو لیا، اتنا روئے روح پرواد کر گئے۔ حسین نے قاسم کو سینے سے لگایا، زینب نے قاسم کو پیار کیا، ہائے مولا حسن تیری مظلومیہ، لیکن تیرے بچے کو سینے سے لگانے کے لیے زینب، لیکن ہائے سکینہ، ہائے سکینہ، جب یتیم